ناظرین السلام علیکم۔ آج ہمارے پاس مہمان ہیں بہت ایکسکلوسیو، سینیٹر رانا ثناء اللہ صاحب، مشیر برائے سیاسی امور، وزیر اعظم پاکستان، سابق وفاقی وزیر داخلہ، صوبائی صدر پاکستان مسلم لیگ نون۔ جی رانا صاحب، آپ اس وقت ایک بڑے سینئر پولیٹیشنز بھی ہیں، حکومت پہ نظر بھی ہے، اہم عہدیدار بھی ہیں، تو سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مختصر سا کہ آپ اس وقت پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور جو معاشی صورتحال ہے اس سے آپ کس قدر مطمئن ہیں، اور پاکستان کی حکومت کی جو گورننس ہے، کارکردگی ہے اس سلسلے میں، اس سے کس حد تک مطمئن ہے سر آپ؟ دیکھیں، مطمئن ہونا جو ہے یہ تو کوئی مناسب عمل نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے وہ بہتر سے اور بہتر جو ہے وہ اس کی کوشش میں رہنا چاہیے اور مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، لیکن اس لحاظ سے اطمینان ضرور ہے کہ جو حالات 22 میں پیدا ہو چکے تھے کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کے کنارے جا پہنچا تھا، اور آئی ایم ایف سے جو معاہدہ کیا گیا تھا اس معاہدے کو بھی جو ہے وہ خطرات لاحق تھے کہ ہم اپنی کنڈیشنز کو پورا نہیں کر پا رہے تھے، تو اس حد تک اطمینان ضرور ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی جو ہے وہ اب کامیابی سے رو بتکمیل ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ کافی بہتر ہوئی ہیں پہلے کے مقابلے میں۔ جس طرح کہ پہلے حالت یہ تھی کہ ہمارے پاس شاید جو ہے وہ امپورٹ بل ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ ڈالرز جو ہے وہ شارٹیج ہو رہی تھی، تو اب یہ پچھلے ہفتے کی جو فگر ہے وہ کوئی تقریباً 20 ارب ڈالر سے بڑھ کے بلکہ 21 ارب ڈالر جو ہے وہ ہمارے پاس اس وقت ریزروز ہیں۔ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ اب تکمیل ہونے جا رہی ہے نیکسٹ ایئر اس کی، تو اس لحاظ سے ضرور اطمینان ہے، لیکن اس میں ابھی اور بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، اور جو معاملات سامنے آئے ہیں جس طرح سے ہمارے بہت سارے ملکوں کے ساتھ برآمدات سے متعلق جو ہے وہ اچھے معاہدے ہوئے ہیں، جو ایگریمنٹ سعودی عرب سے ہوا ہے اس سے بھی ہمیں کافی امید ہے کہ ہمیں اکنامیکلی جو ہے وہ کوئی مدد ملے گی، تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ آگے بڑھنے کی جو ہے اور مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ مطمئن ہو کے بیٹھ جانے والی تو ابھی صورت جو ہے وہ نہیں، لیکن امید ضرور ہے کہ ہم آگے جا کے انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جائیں گے۔ آج سر یہ بتائیے کہ فیلڈ مارشل ہیں جناب جنرل عاصم منیر صاحب، آرمی چیف بھی ہیں، چیف آف ڈیفنس بھی ہیں، تو اب بہت سے آپ کے وزراء بھی، میڈیا پرسن بھی ہے، بین الاقوامی ادارے بھی اب اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جناب فیلڈ مارشل صاحب نے یعنی فوج نے جنگ بھی جیتی، بہت بڑی جنگ ہوئی، پاکستان آئسولیشن میں تھا، پوری دنیا میں اس کی وجہ سے پہچانا جا رہا ہے، اس کی اہمیت ہو گئی ہے۔ فیلڈ مارشل صاحب دفاعی معاہدے بھی کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب سفارت کاری بھی کر رہے ہیں، اس میں بھی کامیابی ہے۔ آپ نے فائنینشیل ٹائمز کا ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، بڑی اہم رپورٹ آئی ہے۔ فیلڈ مارشل صاحب انتظامی معاملات میں بھی آ رہے ہیں، اور انہوں نے بزنس کمیونٹی سے بھی ملاقات کی، علماء سے بھی ملاقات کی، میڈیا کے اہم پرسن سے بھی کی۔ فیلڈ مارشل صاحب سرمایہ کاری میں بھی کام کر رہے ہیں، جو معدنیات وغیرہ کے لحاظ سے، تو سر سب یہ فیلڈ مارشل صاحب کر رہے ہیں، تو پھر حکومت کیا کر رہی ہے سر؟ دیکھیں، یہ جتنی جہتوں کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے ان میں اگر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو یہی چیزیں جو ہیں وہ وزیر اعظم کے متعلق بھی کہی جا سکتی ہیں۔ یہ سارے کام جو ہے وہ وزیر اعظم بھی
ساتھ ساتھ ہی کر رہے ہیں، یا وزیر اعظم کر رہے ہیں اور فیلڈ مارشل صاحب ان کے ساتھ ہر جگہ پہ موجود ہیں. تو یہ ایک بہت ہی اچھی کمبینیشن ہے. اور پاکستان اپنے محل وقوع کے لحاظ سے، کیونکہ پاکستان کو اپنے یعنی وجود میں آتے ہی جو ہے وہ ایک ایسے دشمن ہمسایہ ملک سے واسطہ پڑا جس نے کشمیر کا علاقہ جو ہے اسے تو فوری طور پہ ہی جو ہے وہ یرغمال بنا لیا، اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اور پھر درپے تھا کہ وہ پاکستان کے وجود کو ختم کرے. تو لہٰذا پھر ہمیں جو ہے وہ کوئی 20 سال بعد جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ دوبارہ ایک جنگ لڑنی پڑی. اور اس طرح سے پھر افغانستان کا ایشو جو ہے وہ ساتھ وہ پیدا ہو گیا. دہشت گردی کی جنگ پچھلے تقریباً 40 سال سے ہم لڑ رہے ہیں. تو اس صورتحال میں ہماری جو مسلح افواج ہیں ان کا ایک رول ملک کی حفاظت، ملک کے دفاع کے حساب سے بھی بنتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ بدقسمتی کے جو ہے وہ یعنی فوج کا ادارہ جو ہے، ہمارے ایک دو جو سربراہ گزرے ہیں فوج کے، انہوں نے براہ راست مداخلت کرتے ہوئے جو ہے وہ خود حکومت میں بھی آئے اور پریزیڈنٹ رہے. 10 سال ایک صاحب رہے، پھر اس کے بعد دوسرے صاحب آئے تو 11 سال وہ رہے، اس کے بعد پھر تیسرے صاحب آئے تو وہ پھر کوئی 9 سال رہے. تو ان حالات میں پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں سیاسی اور عسکری قیادت جو ہے اگر وہ مل کے نہ چلیں تو شاید ہمارے معاملات جو ہے وہ بحسن طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اگر اس وقت ہماری سیاسی اور عسکری قیادت جو ہے ملک کی بہتری کے لیے، قوم کی بہتری کے لیے اگر مل کے کام کر رہے ہیں تو اس میں اس چیز کو حساب میں لانا کہ جی اس جگہ پہ کون آگے ہے، دوسری جگہ پہ کون پیچھے ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی درست طریقہ نہیں ہے. مل کے جو ہے وہ دونوں قائدین جو ہیں، عسکری قیادت بھی اور سیاسی قیادت بھی، اگر ملک کو اس مشکل سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس سے بڑا احسان اس ملک اور قوم پہ کوئی نہیں ہو سکتا. چلیں سر، میں آگے چلتا ہوں اور تھوڑا سا سوال اپنا چینج کرتا ہوں. وزیر اعظم نے پھر ایک دفعہ سر یہ اعلان کیا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کی انہوں نے دعوت دی ہے، اور اس سلسلے میں ظاہر ہے جو سب سے بڑی اپوزیشن ہے وہ تحریک انصاف کی ہے، اور تحریک انصاف نے وزیر اعظم کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے، اور ظاہر ہے انہوں نے اس سلسلے میں سوال بھی اٹھایا ہے. لیکن جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے وہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے، جو کہ تحریک انصاف سے بھی منسلک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ آپ کی مذاکرات کا جو وزیر اعظم کا اعلان ہے اور تحریک انصاف کا انکار اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اقرار کس طرف سیاست کو لے جائے گا، سیاسی استحکام کو لے جائے گا؟ دیکھیں، جو تحریک انصاف ہے یا عمران خان صاحب ہیں، وہ شروع سے جو ہے وہ سیاست میں رواداری کے اور سیاست میں باہمی گفتگو کے قائل نہیں رہے. ان کا سیاست میں جو نظریہ ہے یا سوچ ہے، یا اسے میں نظریہ یا سوچ تو نہیں کہہ سکتا، اسے جو ہے وہ کسی اور لفظ سے ہی جو ہے وہ تعبیر کرنا چاہیے کہ وہ یہی رہا ہے کہ نہ وہ کسی کے ساتھ گفتگو کرنے کو تیار ہیں، نہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. وہ ہر وقت آمادہ فساد اور تصادم رہے ہیں، اور ہر وقت انہوں نے یہی کوشش کی ہے کہ میں اپنے مخالفین کو جو ہے وہ نقصان پہنچاؤں.
اچھا سر، ابھی پچھلے دنوں دیکھا ہے کہ ایک کمیٹی بنی ہے اور وہ ہے جناب نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی. اس میں پی ٹی آئی کے بھی کافی سینئر لوگ ہیں. آج صادق صاحب سے ملے اور اس کے علاوہ آپ کے جیل کے جو تحریک انصاف کے سینئر لیڈر ہیں آپ کے، ان سے بھی، قریشی صاحب سے بھی ملاقات کی. اچھا سر، مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات اور بھی بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو بڑے سینسیبل تجزیہ نگار ہیں، جو ملک میں چاہتے ہیں کہ ماحول بہتر ہو، سیاسی استحکام ہو تاکہ معاشی بحران ختم ہو. ان کا کہنا ہے کہ ٹیمپریچر کو دونوں طرف سے جو ہے وہ گرنا چاہیے، اور وہ جو ٹیمپریچر اس وقت بڑھ رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی طرف سے جو بہت زیادہ سختی ہے یا ان کی طرف سے ٹیمپریچر کو بڑھایا گیا ہے، تو دوسری طرف عمران خان کے خلاف جو آپ کے سزائیں ہیں اور جو ان کے اہم ترین لیڈرز کو سزائیں ہیں 10 سال 17 سال 10 سال، تو اس کو حکومت کو چاہیے کہ اس کو ادھر سے بھی ٹیمپریچر گرنا چاہیے. جو لوگ اس وقت گرفتار ہیں، شامل قریشی ہوں، یاسمین عباسی ہوں، ڈاکٹر یاسمین عباسی ہوں، عبدالرشید صاحب ہوں، سرفراز چیمہ ہوں، یہ بڑے اہم پی ٹی آئی کے سلجھے ہوئے ان کے کور کے لوگ ہیں. کم از کم ان کو ریلیف دیا جائے. اور عمران خان پہ جو بار بار مقدمات آ رہے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ جو توشہ خانہ سے آپ کے جنہوں نے لیا ہوا ہے، جن کے کیسز نیب میں موجود تھے، عدالتوں میں مختلف جگہوں پہ تھے، جن کو سزائیں نہیں ملی، صرف عمران خان کو دے دی گئی. تو یہ ٹیمپریچر جب تک نیچے نہیں گرایا جائے گا دونوں طرف سے، اس وقت تک مذاکرات تو ہو ہی نہیں سکتے نا سر. کیا کہیں گے؟ نہیں، اس میں ٹیمپریچر بڑھانے یا گرانے والی اس میں کون سی بات ہے؟ آپ کے 9 مئی نہیں ہوا، 9 مئی کے مقدمہ درج نہیں ہوئے، اور وہ عدالتوں میں پروسیکیوشن جب سپریم کورٹ میں اسٹے کی وجہ سے پینڈنگ تھی، اور جب وہ کیس فارغ ہو گیا سپریم کورٹ سے، تو اب وہ ٹرائل تو مکمل ہونے ہیں اور وہ مکمل ہو رہے ہیں. ایک طرف تو یہ دباؤ تھا کہ جی 2 سال ہو گیا، 1.5 سال ہو گیا، تو ٹرائل کیوں نہیں مکمل ہو رہا؟ اب اگر ٹرائل مکمل ہو رہا ہے تو اس کے اوپر بھی اعتراض ہے. اور دوسری رہی بات توشہ خانہ کی، تو توشہ خانہ میں جو عمران خان صاحب نے کیا ہے کسی نے بھی نہیں کیا. کسی نے مروجہ قانون کے مطابق نہ اسیسمنٹ میں یہ کام کیا، ویلیویشن میں جو انہوں نے کیا، نہ کسی نے بغیر جمع کرائے جو ہے وہ گفٹ جو ہے وہ ریٹین کیا، اور نہ کسی نے اس طرح سے گفٹ جو ہے وہ بیچے ہیں. تو یہ کام جو ہے، جو یعنی عمران خان صاحب مثالیں دیا کرتے تھے کہ وزیر اعظم جو ہے اگر سمندر میں کشتی الٹ جائے تو وزیر اعظم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے کہ بھئی اس سے کوئی بھول ہوئی ہے جو یہ نقصان ہوا ہے. تو وہ جب وہ جو رولز کی بات کرتے تھے، تو انہوں نے اگر ایسا کیا ہے، اور پھر کرپشن بھی انہوں نے کمال کی ہے، لوگوں کو چور اور ڈاکو کی گردان کرنے والے جب خود کرپشن پہ آئے ہیں، وہ جو فرا گوگی بیٹھی ہے دبئی میں، ذرا معلوم تو کرے نا اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، تو وہ سارا پیسہ کس کا ہے، کس طرح سے اس نے کمایا. یعنی بنی گالا میں بیٹھ کے 1 ارب روپے جو ہے. اچھا سر، میں یہاں سوال رکھنا چاہوں گا. میں یہاں سوال کرنا چاہوں گا. حکومت تو آپ ہیں، آپ ہی پکڑیں گے سر، ہم تو سوال اٹھا سکتے ہیں، ظاہر ہے آپ پکڑیں ان کو اگر انہوں نے کیا ہے. لیکن سر میرے پاس جو کچھ دستاویزات ہیں اس کے لحاظ سے، اور یہ میں نے مختلف جگہ پڑھا بھی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب پر جو ہے وہ بڑے اہم توشہ خانہ کے کیسز ہیں، اور انہوں نے گاڑیوں کی کم قیمت ادا کر کے جو ہے وہ گاڑیاں حاصل کی ہیں. پرویز مشرف صاحب پہ بھی ہے، عارف الوی صاحب پہ بھی ہے، عمران خان پہ بھی ہے، نواز شریف صاحب پہ بھی ہے سر، کہ انہوں نے کم قیمت ادا کر کے گاڑی کی، اور یہ نیب کیسز بنے ہیں. اور ان کیسز کا کیا ہوا؟ شہباز شریف صاحب پہ بھی ہے کہ انہوں نے لیا ہے وہ چیزیں اور وہاں جمع نہیں کرائی ہیں. اسی طریقے شاہد خاقان عباسی پہ ہے، شوکت عزیز پہ ہے، یوسف رضا گیلانی پہ ہے، بلاول بھٹو پہ ہے، اسحاق ڈار پہ ہے، شیخ رشید پہ ہے، محمود قریشی پہ ہے، خورشید قصوری اور جہانگیر ترین پہ بھی یہ الزامات ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ سے لیے کہ جو اسٹیٹس کو ملے تھے وہ جمع نہیں کرائے.
جہاں جمع کرایا وہاں انہوں نے کم قیمت پہ جو ہے وہ حاصل کیا. تو سر آپ نہیں سمجھتے کہ, اور ان کے اوپر کیسز بھی بنے ہوئے ہیں نیب کے جس کو ابھی تک فائنلائز نہیں کیا گیا ہے, تو آپ نہیں سمجھتے سر کہ یہ ایک انتظامی غلطی ہے, یہ مین کرپشن نہیں ہے؟ نہیں, انتظامی غلطی نہیں ہے. یہ آپ نے لسٹ پڑھی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے وہاں سے گفٹ لیے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ جو اس وقت مروجہ قانون تھا اس کے حساب سے ان تحفوں کی اسیسمنٹ ہوئی, ویلیویشن ہوئی, اور اس کے حساب سے جو ہے وہ پھر رقم جو ہے وہ جمع کروائی گئی. یہ دراصل عمران خان صاحب نے کیا یہ کہ انہوں نے ان رولز اور ان لاز میں تبدیلی کر دی, کیونکہ یہ اس وقت جب یہ حکومت میں آئے تو اس وقت تو نعرہ یہ تھا نا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ صاف چلے گی اور شفاف چلے گی, اور اس کے بعد جو ہے یہ بہت ہی پھر جو ہے وہ غیر شفاف اور غیر جو ہے وہ طریقے سے چلی. تو انہوں نے رولز کو تبدیل کر دیا. پھر جب رولز کو تبدیل کر دیا تو پھر ان کے اوپر تو وہ رولز لاگو ہوتے تھے جو انہوں نے جو ہے وہ امینڈ کیے تھے, لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے اسیسمنٹ وہ پرانے طریقہ کار کے مطابق ہی کرائی, یعنی اسی طرح سے قیمت کم لگوائی. اور اس کے بعد پھر جو ہے اچھا پھر ایک اور کام کیا انہوں نے جو کسی نے نہیں کیا, کہ تحفے جو تھے وہ جمع نہیں کروائے پہلے تو توشہ خانہ میں, اس کے بعد وہ بیچ دیے. اور بیچنے کے بعد یعنی مثال کے طور پہ اگر ایک تحفہ جو ہے وہ اس کی قیمت جو ہے وہ اگر 10 کروڑ ہے تو اس کو 10 کروڑ میں بیچ کے تو اس کا جو ہے وہ 10 لاکھ روپے جو ہے نا انہی پیسوں میں سے جمع کروا دیا. تو یہ اس طرح سے جو یعنی وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ انے واہ جو انہوں نے کرپشن کی ہے کہ کوئی کسی چیز کا, آپ دیکھیں نا یہ جو 190 ملین والا معاملہ ہے, اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی اس طرح سے بھی کرتا ہے جس طرح سے انہوں نے کیا کابینہ کے ساتھ, کس طرح سے پوری کابینہ کی آنکھوں میں جو ہے وہ مٹی ڈال کے تو انہوں نے وہ سارا جو ہے وہ کام کیا شہزاد اکبر کے ذریعے سے. تو معاملہ یہ ہے کہ پھر آپ جب جو ہے وہ کوئی کام کرتے ہیں تو پھر اس کا جو عمل ہے اس عمل کی جو اپنا گریوٹی ہے وہ بھی آپ کو جو ہے وہ ہاؤنٹ کرتی ہے. ایک آدمی اگر بینک سے باضابطہ طور پہ لون لے لیکن بعد میں اس کی ری پیمنٹ میں کوتاہی کرے تو جرم تو اس کا بھی ہے, لیکن ایک آدمی جو ہے وہ بینک پہ ڈاکہ ڈالے, ٹھیک ہے سر, اور ڈاکہ ڈال کے سارے عملے کو جو ہے وہ یرغمال بنا کے بینک لوٹ لے تو رقم تو وہ بھی لے کے تو وہاں سے وہ بھی پیسے ہی جائے گا جو پہلے نے لیے ہے, لیکن دونوں کا جو ہے وہ حساب یا دونوں کے معاملات جو ہے وہ ایک طرح سے تو جو ہے وہ ڈیل نہیں کیے جائیں گے. تو خان صاحب جو ہے یہ جب ان کاموں کے اوپر آئے ہیں تو انہوں نے وہ بڑے ہی جو ہے وہ عجیب انداز سے جو ہے وہ کرپشن بھی کی ہے. اچھا سر, میں ماضی کو بھی سامنے رکھوں سر, اگر دیکھیں ہم 16 سال سے میڈیا میں ہیں اور ہمیں کبھی میڈیا میں یہ دیکھنے کو ملا کہ جناب طیارہ سازش کیس ہوا تو جناب نواز شریف سے زیادہ بڑا غدار کوئی نہیں تھا, اور جناب انہوں نے 2 دفعہ عمر قید یعنی سزا ہوئی سر ان کو, اور پھر مفاہمت کی بنیاد پر میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا, مفاہمت ہوئی, معاملات حل ہوئے, ٹھیک ہے, ملک کے لیے. اسی طرح ڈان لیکس ہوئی, اسی طرح میمو گنٹ اسکینڈل ہوا, اسی طرح پاناما لیکس ہوئی, اسی طرح سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا, کیسز بنے, بہت ساری کچھ ہوا سر. تو میرا یہ کہنا ہے سر کہ کل کا مجرم آج وہی عدالت اسے جسٹس کرتی ہے. آپ ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھ لیں سر, 45 سال بعد انہیں معصوم قرار دے دیا گیا. نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی, اس کے بعد آپ دیکھ لیں کس طرح ہوا. اور مریم نواز, آپ خود موجود ہیں سر, کئی آپ کے لیڈر موجود ہیں, حنیف عباسی ہیں. تو سر مجھے یہ بتائیں میں کیسے, پاکستان کی عوام کہاں کھڑی ہو جب اسی ملک کا عدالتی نظام اور اعلیٰ ترین عدالتی نظام
آپ کے وزیر اعظم کو، آپ کے لیڈرز کو، سیاسی لیڈرز کو غدار بھی ڈکلیئر کرے، مجرم بھی ڈکلیئر کرے، عمر قید کی سزا دے، 17 سال کی سزا دے، اور پھر وہی عدالتیں جو ہیں آگے چل کے ان کو معصوم ڈکلیئر کر دیں. تو آج جو عمران خان کو 17 سال کی سزا ہے، اور آج میڈیا میں یہ بات بالکل عام ہے کہ عمران خان نے بہت بڑا کرائم کیا ہے، تو کل اگر ہوا پلٹی سر، تو پھر عمران خان، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ تمام کیسز عدالتوں سے ہی فارغ ہو جائیں اور کہا جائے کہ عمران خان سے زیادہ معصوم کوئی نہیں ہے؟ کیا کہیں گے سر اس پہ؟ نہیں دیکھیں، اس میں جو ہے یہ آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے، اس کو میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے جو ہے وہ اس کو لینا چاہیے. کیا آپ روز نہیں دیکھتے کہ لوگ ڈسٹرکٹ کورٹ سے جو ہے وہ قتل کے مقدمات میں عمر قید ہوئے یا ایون سزائے موت ہوئے، اور اس کے بعد یہ روز آپ کو خبریں ملتی ہوں گی پڑھنے کو کہ وہ ہائی کورٹ سے بری ہو گئے، یا لوگ جو ہے وہ 10 سال 12 سال بعد مقدمہ سپریم کورٹ میں لگا تو وہ آدمی جو ہے وہ بری ہو گیا، اور ہو رہے ہیں روز. یہ آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے، یہ 3 لیئرز ہے. ڈسٹرکٹ لیول پہ جب فیصلہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی ہائی کورٹ میں اپیل ہوتی ہے، اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں ہوتی ہے. یا تو یہ ہے کہ آپ اس کو ختم کر دیں اور وہ جیوری سسٹم لے آئیں کہ ایک ہی دفعہ جو ہے وہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے تینوں جج بیٹھے ہیں، ساتھ ان کے اور لوگ بیٹھے ہیں، وہ جیوری بیٹھے 6-7 لوگوں کی سزا دے دے اور بات ختم ہو جائے. لیکن جب آپ نے یہ ایک جوڈیشل سسٹم آپ کا ایسا ہے تو اس میں صرف سیاستدانوں کی بات نہیں ہے، اس میں بے شمار مثالیں، اور یہ روز کی بات ہے کہ لوگ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ سزائیں ہوتی ہیں، بعد میں وہ بری ہو جاتے ہیں. بعد کئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ بری ہوئے اور بعد میں اپیل ہوئی، ریویژن ہوئی، ہائی کورٹ میں سزا ہو گئی. تو یہ تو آپ کا سسٹم ہے، اس میں لوگ ایک دفعہ سزا ہونے کے بعد اپیل میں بری ہو جاتے ہیں، سزا بھی ہو سکتی ہے. تو ہواؤں کے رخ کا کوئی تعلق نہیں ہے سر اس سے، جوڈیشل سسٹم ہے سر، آپ سمجھتے ہیں؟ یہ جوڈیشل سسٹم ہے کہ جب آپ کو سیشن لیول یا جسے ڈسٹرکٹ لیول کہتے ہیں، سزا کے بعد آپ کے پاس 2 اپیلوں کا اختیار ہے، سبھی کو ہے، سیاستدانوں کو بھی ہے اور جو غیر سیاستدان ہیں ان کو بھی ہے، اور یہ ہوتا ہے. سزائیں برقرار بھی رہتی ہیں، بری بھی لوگ ہو جاتے ہیں، تبدیل بھی اس میں ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک سسٹم ہے، تو اس سسٹم کا فائدہ جو ہے، فائدہ یا نقصان، وہ سبھی اٹھا سکتے ہیں، سیاستدان بھی اٹھاتے ہیں اور عام سبھی اٹھا سکتے ہیں سر، بالکل، اور دوسرے لوگ بھی اٹھاتے ہیں. اچھا سر یہ بتائیے کہ لڑائی تو اصل میں جو 3 اس وقت پارٹی ہیں، حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان، تحریک انصاف، لوگوں کا خیال ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ اور آپ کے تحریک انصاف میں ٹینشن ہے. اب سوال یہ ہے سر کہ مفاہمت کرانے جا رہے ہیں پرائم منسٹر، PMLN، مسلم لیگ نون. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کیوں PMLN یہ چاہے گی کہ تحریک انصاف جو اس ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو اور تحریک انصاف پریکٹیکلی بہترین طریقے سے سیاست میں آئے. کیوں چاہے گی PMLN سر؟ کیونکہ اس کو براہ راست نقصان ہے. اگر یہ ٹینشن ختم ہوتا ہے، مفاہمت ہوتی ہے، تو PTI پورے زور کے ساتھ اپنی سیاست میں آئے گی اور یقیناً وہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ نہیں دیکھیں، وہ ٹینشن جو ہے اس میں ایک فریق غلط اور ایک صحیح ہو سکتا ہے. ایک فریق ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کی جو ہے وہ ضد ہو، جو غلط موقف پہ ہو اور اس کا موقف جو ہے وہ غیر فطری ہو، اپنا غلط ہو. تو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ان کی تو نیک نیتی سے یہ کوشش ہو سکتی ہے
کہ معاملات کو جو ہے وہ مناسب اور بہتر طریقہ کار پہ لایا جائے. اب دیکھیں نا خان صاحب کی جو ٹینشن ہے اسٹیبلشمنٹ سے، وہ کیا ہے ٹینشن ان کی؟ انہوں نے کوئی جو ہے وہ ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ الیکشن لڑنا ہے؟ ٹینشن تو یہی ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ نے مجھے جو ہے وہ اس ملک کی سیاست کو تقسیم کرنے کے لیے، جب اس ملک میں پولیٹیشنز نے، پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے چارٹر آف ڈیموکریسی کر لیا تھا، تو اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے اور سیاست کو اس ملک سے ختم کرنے کے لیے آپ نے مجھے چنا تھا اور مجھے برسے اقتدار لے کے آئے. اور جب میں نے اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ کمر باندھی تو آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا پورا، اور آپ کی اور میری لڑائی ہو گئی. تو اس لیے آپ اب واپس آئیں، مجھے دوبارہ سے جو ہے وہ اس ملک پہ برسے اقتدار لائیں، تاکہ میں دوبارہ برسے اقتدار آ کے اپنے مخالفین کا جو ہے وہ خاتمہ کروں. تو وزیر اعظم کی یہ کوشش ہو سکتی ہے کہ انہیں اس برے خیال، بری خواہش سے جو ہے وہ انہیں سمجھایا جائے اور انہیں کہا جائے کہ وہ اس ملک میں، اس ملک اور اس قوم کی بہتری کے لیے سیاست کریں، سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں، سیاسی معاملات کے اوپر معاملہ فہمی کریں. اچھا سر، بہتر نہیں ہے رولز آف گیمز طے کریں اور اس کے مطابق آگے بڑھیں، طے کریں. اچھا سر، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک بات بالکل اسٹیبلش ہے کہ اس کی تنظیم تو اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی یا PMLN کی تنظیم یا MQM یا اور دوسری سیاسی جماعتیں ہیں. یہاں عمران خان ہی سب کچھ ہیں، ہول سول ہیں. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں، بڑا آپ کا تجربہ ہے، کہ آپ وزیر اعظم کو یہ مشورہ دیں کہ ملک کے بہترین مفاد میں، کیونکہ سر جوڈیشل سسٹم اس وقت ملک کا کولیپس کر گیا ہے، مثلا آپ مانیں یا نہ مانیں، اس وقت اس کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام بہت بری طریقے سے پاکستان پہ ہے. اور جب تک سیاسی عدم استحکام ہوگا معاشی استحکام نہیں آ سکتا. پاکستان اپنی جگہ پہ رکا ہوا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. بہت سے فگرز ہیں، بہت سی بین الاقوامی ادارے بھی یہ بات کرتے ہیں. تو بہتر نہیں ہے ملک کے بہترین مفاد میں وزیر اعظم براہ راست عمران خان سے مذاکرات کریں اور ان کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ جو مذاکرات کریں اس میں وہ فیصلہ کر سکیں؟ کیونکہ عمران خان کی کوئی بھی جماعت کا آدمی مذاکرات کرے گا، اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا. تو براہ راست مذاکرات میں دونوں پارٹی کے پاس اختیار ہوں تو فیصلے ہو سکتے ہیں سر. نہیں دیکھیں، براہ راست مذاکرات جو ہیں، مذاکرات جب بھی ہوں یا جب بھی ہوئے ہیں تو اس کا کوئی جو ہے وہ طریقہ کار ہوتا ہے. تو مذاکرات کے اوپر سب سے پہلے تو دونوں فریقین کا ایگری کرنا یہ بنیاد ہے. تو جب ایک صاحب جو ہیں وہ 4 سال وزیر اعظم رہے ہیں، انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو فون تک نہیں کیا. یعنی کسی پارلیمانی جمہوری نظام میں کوئی آدمی یہ بات کرے تو سننے والا کہے گا کہ جناب یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ ہوا ہے اس ملک میں. انہوں نے 4 سال اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ تک نہیں ملایا، بات تک نہیں کی، کسی میٹنگ میں مشترکہ طور پہ شامل نہیں ہوئے. اس ملک کے اوپر جو ہے وہ انڈین اٹیک ہوا، پلوامہ کا جو واقعہ تھا، پوری اپوزیشن جو ہے وہ بریفنگ کے لیے جو ہے وہ 1.5 گھنٹہ انتظار کرتی رہی. انہوں نے اس کمیٹی روم میں آنے سے انکار کیا جہاں پہ اپوزیشن بیٹھی تھی. اس میٹنگ کی صدارت کرنے سے جو ہے وہ انکار کیا. تو معاملہ یہ ہے کہ ان رویوں کا اور ایسے رویوں کا جو ہے وہ تو پھر کیا علاج ہے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک موقف ہے نا کہ جی جوڈیشل سسٹم کولیپس کر گیا ہے اور جی سیاسی عدم استحکام ہے. اب ایک آدمی جو ہے وہ اس قسم کا رویہ بنا لے تو اس کے بعد کہا جائے کہ جی سیاسی عدم استحکام ہے. وہ بھئی یہ رویہ غلط ہے، اس رویے کو یا درست ہونا چاہیے یا پھر اس کو درست کر دیا جانا چاہیے. اور رہی بات جوڈیشل سسٹم کے تباہ ہونے کی، ہمیں دراصل عادت پڑی ہوئی ہے
کہ جب تک روزانہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ سے جو ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف ریڈ الرٹ نہ چلیں، سٹکر نہ چلیں، اور جب وہاں سے جو ہے وہ جج صاحبان جو ہے وہ ایسی تیسی نہ پھیرے حکومت کی، اور روز جو ہے وہ حکومتی زعماء کو اور وزیر اعظم تک کو وہاں پہ جو ہے وہ باہر 3 گھنٹے بینچ پہ نہ بٹھائیں، تو ہم کہتے ہیں کہ جی عدلیہ تو آزاد ہی نہیں ہے۔ کہ چہرے نہیں، کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ مثلا ملک میں مکمل طور پر ناکام ہو گیا، عوام کی حالت دیکھ لیں، معیشت کی حالت دیکھ لیں، سرمایہ کاری کی حالت دیکھ لیں، غربت کی حالت دیکھ لیں، جو مین انڈیکیٹرز ہیں سر، اور آپ کے اس کے علاوہ آپ کا جو جی ڈی پی ہے، گروتھ دیکھ لیں فلاں۔ میں یہاں پر سب کے اعداد و شمار آپ کے پاس بھی ہوں گے، میرے پاس بھی ہیں سر، اور جو دوسرے چیزیں ہیں، ٹیکس فالز ہیں، قرض ہے، اور آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے آپ کے سامنے ہے گورننس اینڈ کرپشن کے حوالے سے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو اب ایک ہی صورت میں آگے بڑھ سکتا ہے کہ اس میں نظام کو تبدیل کیا جائے، صرف چہرے کی تبدیلی سے نہیں ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ اس سے بھی آگے بڑھ کر کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اب ان چہروں کو بھی جانا چاہیے اور اس نظام کو بھی جانا چاہیے، اور کوئی نیا نظام نئے چہروں کے ساتھ آئے تاکہ ملک کو آگے بڑھایا جائے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ ان لوگوں سے پوچھیں کہ وہ نیا نظام کہاں سے آئے، کون لے کے آئے، وہ یہ بھی بتائیں نا۔ یعنی یہ لوگ جو چائے کی پیالی میں انقلاب لانے والے جو لوگ ہیں، یہ ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ اس قسم کے لوگ رہے ہیں۔ وہ کبھی ان کو سرخے کہا جاتا تھا، تو یہ بیٹھے بیٹھے ہی جو ہے وہ سارا انقلاب جو ہے وہ لاتے رہتے ہیں۔ نیا نظام آئے، نئے چہرے کہاں سے لائیں؟ امپورٹ کر لیں، کوئی نظام بتائیں کہاں سے لے کے آئیں۔ معاملہ یہ ہے کہ یہی اس ملک کے لوگ ہیں، انہی لوگوں نے ہونا ہے، آپ نے ہونا ہے، میں نے ہونا ہے، یا ہماری جگہ پہ جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں پاکستانی ہیں انہوں نے ہونا ہے۔ نظام جو آپ کے سامنے ہے، ایک نظام کے اوپر، ایک آئین کے اوپر پوری قوم جو ہے وہ ہمارے بڑے متفق ہوئے، وہ آگے چل رہا ہے۔ اگر اس میں کوئی تبدیلی لانی ہے تو بتائیں کون سی تبدیلی لانی ہے۔ کنسنسس کے ساتھ وہ تبدیلی لائی جا سکتی ہے، 2/3 میجورٹی کے ساتھ جو ہے وہ لائی جا سکتی ہے۔ بہت زبردست۔ باقی تو پھر یہ جو ہے وہ چائے پہ کرنے والی جو ہے وہ گفتگو ہی ہے۔ اچھا سر، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں جناب فیلڈ مارشل چیف آف اسٹاف آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خطاب کیا، اور اس میں بہت ساری باتیں انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو پیچیدہ، وسیع، مستقل چیلنجز کا سامنا ہے، اور انہوں نے اس پہ بہت ساری اپنی رائے بھی دی۔ لیکن ایک بہت اہم رائے انہوں نے دی سر، اور رائے یہ ہے کہ مستقبل کے لیڈر کو تربیت کی ضرورت ہے۔ گویا کچھ لوگوں نے ان کی اس اسٹیٹمنٹ کو اس طرح لیا کہ ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں جو موجودہ قیادت ہے، سیاسی قیادت، ان میں تربیت نہیں ہے، تو آنے والی جو قیادت ہو اس کو ضرور تربیت دی جائے۔ آپ اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ نہیں دیکھیں، سیاست میں جو ہے وہ تربیت کسی سکول میں نہیں دی جاتی، یہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے، ڈیموکریٹک پروسیس ہوتا ہے، اور اس میں کوئی داخلہ بھی نہیں ہوتا، سبھی لوگ آ سکتے ہیں۔ لوگ اکثر ایسے ہیں کہ جو پوری زندگی جو ہے وہ کسی شعبے میں گزارتے ہیں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ سیاسی طور پہ جو ہے وہ متحرک ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی آپ نے جو ہے وہ دیکھے ہوں گے۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ہے وہ اپنی زندگی کے آغاز سے ہی جو ہے وہ پولیٹکس میں ہوتے ہیں۔ تو یہ بتدریج جو ہے یہ ایکسپیرینس جو ہے یہ عوام کے اندر رہ کے جو ہے وہ عوامی خدمت اور سوشل ویلفیئر کے کاموں میں جو ہے وہ چلتے چلتے لوگوں کا جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کسی نے کوئی جو ہے وہ امتحان پاس کر کے تو پھر اس نے سیاست میں اس کی انٹری ہونی ہے یا اس کی جو ہے وہ انڈکشن ہونی ہے۔ وہ ایک طریقہ کار ہے کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے، لوگوں نے آپ کی
جو بھی آپ کی پریویس لائف ہے وہاں پہ آپ ویلفیئر کا کام کرتے رہے ہیں، آپ نے کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی بڑا اچھا کام کیا ہے، اور اس بنیاد کے اوپر آپ کی ایک جو پرسنالٹی ہے اس کو لوگ اگر منتخب کرتے ہیں، وہی سند ہے، اسی سند کی بنیاد کے اوپر آپ پارلیمنٹ میں آئیں گے، اسمبلیز میں آئیں گے، اور وہیں سے جو ہے وہ آپ کو پھر آگے ایکسپیرینس بھی حاصل ہوتا ہے اور آپ جو ہے وہ کام بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ تو ہمیشہ سے جو ہے وہ اسی طرح سے ہے۔ سیاست کوئی ایسی ملازمت نہیں ہے کہ آپ CSS کا امتحان دیں اور اگر اس میں سے پاس ہو جائیں تو پھر آپ آگے شروع کریں۔ اس کا امتحان جو ہے وہ عوام کی خدمت ہی ہے، اور وہ ووٹ اگر آپ کو ملیں تو آپ آ جائیں، اگر نہیں ملیں تو پھر آپ ناکام ہوں۔ ٹھیک ہے سر، پھر گھر بیٹھ جائیں آپ۔ اچھا سر، ایک آخری سوال ہے کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے، مختصر 2-3 منٹ ہے سر میرے پاس۔ سر یہ کیا فیصلہ ہو گیا ہے کہ غزہ میں جو ہے وہ آپ فلسطین میں فوج جا رہی ہے؟ میرے 2-3 سوال ہیں اس سے ریلیٹڈ سر۔ جو خدشات ہیں میں سامنے لانا چاہتا ہوں، ڈان اخبار میں بھی آیا ہے، دوسرے اخبارات میں بھی ہے، انٹرنیشنل خبریں میں آ رہی ہیں کہ پاکستان غزہ میں کیا فوج بھیجنے کے لیے تیار ہو گیا ہے؟ پہلا سوال، کیا یہ صحیح خبر ہے سر؟ نمبر 2، کیا واقعی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے؟ نمبر 3، کیا یہ آپ کے پارلیمنٹ سے اس کی اپروول کی ضرورت نہیں ہے؟ نمبر 4 اور نمبر 5 سر، کہ کیا یہ فوج غزہ میں جو خدشات ہیں کہ حماس کو ڈس آرم کرنے کے لیے استعمال ہوگی، اس کے لیے بھیجا جا رہا ہے؟ سر 2-3 منٹ ہے سر، بڑی مہربانی سر۔ دیکھیں، یہ خواہ مخواہ اس معاملے کو الجھایا جا رہا ہے، اور جو لوگ پراپیگنڈا کر رہے ہیں ان کو دراصل اس بات کا خطرہ لاحق ہے کہ وہ بے روزگار ہو جائیں گے، کیونکہ اگر غزہ میں امن ہو گیا تو پھر وہ کس بات کے اوپر ریلیز نکالیں گے، کس بات کے اوپر جو ہے وہ امداد اکٹھی کریں گے؟ تو یہ ان لوگوں کو اس بات کی فکر ہے کہ ہم بے روزگار ہو جائیں گے، وہ خواہ مخواہ اس مسئلے کو جو ہے وہ الجھا رہے ہیں۔ وہ بھئی وہاں پہ جو معاہدہ ہوا ہے وہ عرب ممالک نے کیا ہے، پاکستان کی عزت ہے، ٹرکی کی عزت ہے، انڈونیشیا کی عزت ہے کہ وہ عرب ممالک یا جن کا جو براہ راست اس مسئلے سے متاثر ہیں، یعنی ہمسایہ ہونے کے یا ان کے بارڈر شیئر ہو رہے ہیں فلسطین کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ، اس کے باوجود ان تینوں ملکوں کو، بڑے مسلمان ملکوں کو جو ہے اس عمل میں جو ہے وہ شامل کیا گیا۔ ہم اپنے عرب بھائیوں کی اور فلسطین کے بھائیوں کی ہمدردی اور مدد کے لیے اس عمل میں شامل ہوئے۔ اس امن معاہدے کی، جو یہ امن معاہدہ کوئی آئیڈیل تو نہیں ہے، لیکن کم از کم جو وہاں پہ جس طرح کا ظلم ہو رہا تھا اس میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے۔ اس امن معاہدے کے اوپر عمل درآمد کے لیے اگر مسلمان ملکوں کی فورسز وہاں پہ ہوں گی تو یقیناً وہ فلسطینی اپنے مسلمان اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ ان کی مدد کر سکیں گی۔ اور پاکستان کی افواج جو ہیں بڑی پروفیشنل ہیں، انہوں نے اس سے پہلے بھی اقوام متحدہ کے چارٹر تلے جو ہے وہ جہاں جہاں پہ بھی خدمات سر انجام دی ہیں بہت ہی کامیابی کے ساتھ دی ہیں، اور ہر جگہ پہ جو ہے وہ اس بات کی تعریف ہوئی ہے۔ رہی بات کہ حماس فیصلہ ہو گیا سر، فیصلہ ہو گیا ہے، فیصلہ ہو گیا سر، غیر مسلح کیا جائے گا، نہیں، فیصلہ نہیں ہوا، ابھی پاکستان کو آفر بھی نہیں ہوئی۔ جب پاکستان کو آفر ہوگی تو پھر حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر غور کرے گی اور پھر فیصلہ کرے گی۔ حماس کو جو ڈس آرم بہت شکریہ سر، بہت شکریہ سر آپ کا، جو معاہدہ ہوا ہے اس میں جو طے ہوا ہے اس کے مطابق عمل ہوگا۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، کیونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، بہت سارے سوالات ہیں، انشاءاللہ کسی اسٹیج پہ بات کریں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے ڈاکٹر دانش کو، اللہ حافظ۔